جاؤ جا کر کے شادی کی تیاری کرو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے زرہ بیچی، مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ زرہ خریدی کس نے؟ عثمان غنی نے۔ وہ عثمان غنی، اللہ اکبر، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ زرہ خریدی، دوبارہ تحفے میں بھی دے دی، کہا جناب آپ مجاہد ہیں، آپ کو سونی لگتی ہے، مجھے یہ بتائیں جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو کیا کیا دعائیں حضور نے عثمان غنی کے بارے میں فرمائی ہوں؟ اور یاد رکھیے حدیث پاک میں آتا ہے جو دعا کسی کی غیر موجودگی میں کی جائے وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ کوئی 2-4 سال پرانی بات ہے، میں بیٹھا ہوا تھا گھر، ہمارے حضرت کے صاحبزادے آئے تھے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ کبھی بھی میں نے دعا کا نہیں کہا اور انہوں نے بھی کبھی میرے لیے دعا نہیں کی، کبھی میں نے بھی نہیں کہا۔ وہ مرشد کے ہی قصے یاد رہے، ہم درد سنانا بھول گئے، میں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ حضرت جی دعا کرے آجے، انہوں نے بھی کبھی نہیں کی۔ تو میرے دل میں خیال آیا، یہ اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا باجا صاحب کبھی دعا نہیں کی میرے لیے۔ تو میں برتن کھانے کے بعد سمیٹ رہا تھا، تو مجھے قریب بٹھا کے نا میرے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا جو دعا غیر موجودگی میں کی جائے نا وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور یہ فرمان ہے رسول اللہ علیہ السلام کا کہ جو دعا غیر موجودگی میں کی جائے، عثمان کے بارے میں غیر موجودگی میں اتنی دعائیں کی ہیں کہ آج بھی عثمان غنی کے نام کا بینک اکاؤنٹ مدینہ پاک میں چل رہا ہے۔ حضرت مولا کائنات سے نکاح ہوا سیدہ پاک کا، نکاح کا گواہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں اور حضرت عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر ہیں اور حضرت ابو بکر ہیں اور یہ ابو بکر وہ ہیں جو رسول اللہ کے نکاح کے گواہ بھی ہیں، جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہوا ہے، اس نکاح کا گواہ بھی ابو بکر ہے، اس نکاح کا گواہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ نکاح ہو گیا، اب نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ پاک کو رخصت کیا مولا علی کے ساتھ۔ مولا علی کا مقام حضور کی بارگاہ میں کیا ہے؟ فرمایا بٹیا تجھے رخصت کر رہا ہوں، خیال رکھنا کبھی بھی میرے علی کو تنگ نہ کرنا، دنیا کے معاملے میں کبھی تنگ نہ کرنا۔ اگر میرا علی تیری شکایت لے کے محمد کے دروازے پہ آ گیا، مت خیال کرنا کہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں علی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ مقام ہے مولا کائنات کے بارے میں، حضور سید عالم کا فرمان یہ ہے اور یہ شان ہے مولا کائنات کی۔ سیدہ زہرا پاک فرماتی شادی کے 4 دن بعد گھر میں، اور جس چادر میں رخصت کیا نا یہاں تو 100 ڈشیں ہوتی ہیں، اور جو چادر دے کے رخصت کیا نا حضرت صفیہ فرماتی اسے 3-4 جگہ سے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ کائنات کے مالک اور مختار ہیں، کیا نہیں کر سکتے تھے اور کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن حضور نے فرمایا یا اللہ میری اہل بیت کو اتنا دینا ایک دن پیٹ بھر کے کھائیں اور ایک دن بھوکے سوئیں۔ بھوکے سوئیں گے تو تیرا ذکر بھی کریں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے تو تیرا شکر بھی کریں گے۔ کوئی بھی دعا نہیں یہ کر سکتا جو حضور نے فرمائی اپنی اہل بیت کے لیے۔ 4 دن بعد حضرت مولا علی نے کہا کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ فرمایا علی 4 دن گزر گئے آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا جی آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ کہا میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، حضور نے فرمایا تھا کبھی بھی علی کو تنگ نہ کرنا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میرے جسم سے جان تو جا سکتی ہے زبان پہ شکوہ نہیں آ سکتا ہے۔ وہ سیدہ پاک جس کے حرم میں ہو، ہر بیوی کا پردہ اس کے شوہر کا غرور ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے میری بات کو، بیوی جتنی باپ پردہ ہوگی شوہر زمانے میں اتنا ہی سر بلند کر کے چلے گا، بیٹی جتنی باپردہ ہوگی باپ اتنا سر بلند کر کے چلے گا۔ میں قربان جاؤں مولا کائنات کی جرت اور بہادری پہ اور غرور پر کہ جن کا پردہ حضرت سیدہ زہرا پاک کا ایسا پردہ تھا کہ علی بھی صحابہ میں سر اٹھا کے چلا کرتے تھے، اور ایسا پردہ کہ کل قیامت کے دن بھی جس کے پردے کا حیا رب کائنات فرمائیں گے یہ چادر تطہیر ہے زہرا کا قصیدہ، ہر بیٹی کے سر پہ یہ ردا ہے کہ نہیں ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے تیرا رزق کہاں سے، سرکار کی نسبت کا صلہ ہے کہ نہیں ہے، محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، گستاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں۔ جن کے نکاح میں
حضرت بی بی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ جیسی بی بی موجود ہو، اور علی پاک کی شان پتہ ہے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا معراج کی رات جب اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں تو ان میں ایک موضوع میرا علی بھی تھا۔ ان راز و نیاز کی باتوں میں ایک موضوع میرے علی بھی تھے۔ اس محمد عربی کی غلامی کے ثمرات دیکھیے کہ حضور نے فرمایا معراج کی رات بلال میں نے دیکھا کہ تیرے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی تھی۔ تم کہتے ہو نبی درود و سلام نہیں سنتا، رب کعبہ کی عزت کی قسم نبی اپنے غلاموں کے قدموں کی آواز بھی پہچانتا ہے۔ فرمایا جنت کی میں سیر کر رہا تھا بلال، تیرے قدموں کی آواز جنت میں آ رہی تھی، کون سا عمل کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جب مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد کے پڑھتا ہوں۔ فرمایا تیرا یہی عمل ہے، تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے، آواز تیری جنت میں آتی ہے۔ جس کے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے اس کی علی کا مقام کتنا بلند ہو۔ وہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات درمیانہ قد ہے اور خوبرو چہرہ ہے، داڑھی اتنی گھنی ہے کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک ہے، اور اکثر سر میں حلق کروا کے رکھتے، اور سینہ اتنا کشادہ ہے، کیوں نہ کشادہ ہو کہ علم نشرہ کے سینے کے ساتھ لگتا ہے۔ علی اتنا وسیع العلم ہے کہ فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابو ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور مولا علی کی حکمت دیکھیے، مولا علی کی فیصلے کمال در کمال ہیں۔ ظہر سے پہلے ایک موضوع پر بات ہو رہی تھی اپنا عبداللہ بھائی کے ساتھ، میں وہ ایک فیصلہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، ایک غلام آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے آقا نے میرے ساتھ بدفعلی کی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا، قتل کا مقدمہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے کہا کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا جی گواہ کوئی نہیں ہے۔ فرمایا پھر ٹھیک ہے، سزا ملے گی، تو نے قتل کیا ہے، بندے کا بدلہ بندہ، تجھے سزا دی جائے گی، مارا جائے گا۔ اتنی دیر میں حضرت مولا علی آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ 3 دن بعد کریں گے۔ 3 دن بعد 3 دن بعد مولا علی نے فیصلہ کیا، فرمایا یہ بندہ سچا ہے، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا بھی سمجھ نہیں آئی، گواہ نہیں ہے تو پھر آپ نے چھوڑا کیسے؟ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہوگا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جب چھٹیاں پہنتا ہے نا ہمارا نوجوان تو وہ سمجھ لے کہ وہ کل قیامت کو کن کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ جب وہ بال ترچھے اور ٹیڑھے رکھتا ہے نا گلوکاروں کے طرح کے اور فنکاروں کی طرح کے اور فلاں فلاں بندے کی طرح کے، تو پھر وہ سوچے کہ وہ حشر کن کے ساتھ ہوگا۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا یہ بندہ سچا ہے، اس کو بخش دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ بات آپ کے حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ آپ نے کیوں معاف کر دیا؟ کہا جی اس لیے کیا ہے کہ حضور نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ یہ واقع ہی اس کے مالک نے اس کے ساتھ بدفعلی کی تھی، میں نے اس کی قبر کو کھودا ہے اور اس کی میت اس کی قبر میں موجود نہیں ہے، اس کی قبر قوم لوط کے قبرستان میں ہے، قوم لوط کے قبرستان میں ہے، لہذا یہ سچ بولتا تھا، واقعی اس نے ایسا کیا تھا تو اس نے قتل کیا ہے، لہذا اس پر کوئی جانا نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، کوئی سزا نہیں، اس کو باعزت بری کیا جائے۔ جس کے باب مدینۃ العلم کی یہ شان ہے، اس شہر محبت اور شہر محمد کی شان کتنی وراء الورا، جن کے دروازے کی اہمیت یہ ہے کہ مولا کائنات فرمائے جتنا پورے قرآن میں علم ہے اللہ نے وہ سارا سورہ فاتحہ میں رکھا ہے، اور سورہ فاتحہ کا سارا علم بسم اللہ میں رکھا ہے، اور بسم اللہ کا سارا علم با کے نقطے میں رکھا ہے، اور اگر میں علی اس با کے نقطے کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے بر دوں، اس کو علی کہتے ہیں۔ علی تو امام ہے علماء کے، علی امام ہے متقین کے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کی زندگی کے فیصلے کسی نے یہ اعلان نہیں کیا جو مولا علی نے کیا۔ کوفے کے منبر پر بیٹھ کے فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو میں بتاتا ہوں۔
زمین کے مسئلے، آسمانوں کے، ریاضی کا، سائنس کا، کوئی بھی مسئلہ پوچھو میں علی بتاتا ہوں۔ حالانکہ مدرسین میں بھی بعض اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ بعض اصول کے ہوتے ہیں، یعنی فلاں استاد ہے وہ بخاری شریف اچھی پڑھا سکتا ہے لیکن میراث نہیں پڑھا، فلاں استاد میراث اچھی پڑھا سکتا ہے منطق نہیں پڑھا سکتا، شبہ جات ہے۔ اب ڈاکٹر کو کہیں کہ ہمارا گھر بنا دے تو ایسا نہیں ہوگا، وہ ڈاکٹر بڑے بہت قابل ہو۔ آپ انجینئر کو کہیں جناب والا ہمارا فرنیچر بنا دے تو نہیں ہوگا۔ لیکن علی پاک وہ ہے فرماتے جو بھی پوچھنے آ جاؤ۔ سبحان اللہ، میں بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، جو پوچھنے آ جاؤ۔ جبریل امین انسانی شکل میں آ گئے، سامنے بیٹھ گئے، سوال کیا کرتے ہیں جناب؟ یہ بتائیں کہ جبریل کدھر ہے، جبریل کدھر ہے؟ مولا کائنات نے آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد کھولی، فرمایا میں نے تحت الثری کو دیکھا، میں نے عرش اولی کو دیکھا۔ آپ مثنوی مولانا روم پڑھیں نا، مثنوی مولانا روم، تو بندے کی عقل تنگ رہ جاتی ہے کہ بھی مولانا روم نے یہ کیسی کیسی باتیں کی ہیں۔ مولانا روم نے پتہ ہے مثنوی مولانا روم کیسے لکھی ہے؟ شاید یہ کسی بندے کو یہ بات ہضم ہو، ایک دن میں لکھی ہے۔ کتنی دیر میں لکھی؟ کیسے ہے مولانا روم نے مثنوی مولانا روم؟ آپ فرماتے میں لکھ رہا تھا تو میری نگاہ لوح محفوظ پر تھی، لوح محفوظ پہ جو لکھا تھا میں نے مثنوی مولانا روم میں لکھ دیا۔ تو اگر حضرت علی پاک کی اولاد میں سے در اولاد میں سے ان کے غلاموں کی یہ شان ہے تو مولا علی کا علم کتنا بلند ہوگا، تو جن کی بارگاہ سے علم سیکھا اس محمد عربی کا علم کتنا ہوگا۔ حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات،
اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہر مقام و مرتبے میں حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک نمایاں شان اور عظمت عطا فرمائی. سو آج کا ہمارا نوجوان حضرت جزاک اللہ، چلے کوئی تو سن رہا ہے نا، کوئی تو سن رہا ہے. حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک، آپ نے فرمایا میں نے عرش اولا کو بھی دیکھا، میں نے تحت الثری کو بھی دیکھا، مشارق اور مغارب کو دیکھا، مجھے کسی جگہ پہ جبریل نظر نہیں آئے، لگتا ہے کہ تو ہی جبریل ہے. یہ مقام ہے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے. مقام اتنا بلند ہے، الا المودۃ فی القربی، مگر میرے قریبیوں سے مودت کرنی ہے. فرمایا جو دیا ہے وہ بھی محبت دی ہے، جو مانگ رہا ہوں وہ بھی محبت ہی مانگ رہا ہوں. جو دی ہے وہ بھی محبت. یا رسول اللہ کن کی؟ فرمایا ماں کی محبت، باپ کی محبت، اولاد کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، کاروبار کی، رشتہ داروں کی، ہمسائے کی محبت، ملک کی محبت، اور جو مانگ رہا ہوں وہ بھی محبت ہی مانگ رہا ہوں. فرمایا مودت کے بغیر انسان زندہ نہیں ہے. فرمایا اسی طرح جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، میرا غلام بھی میری آل کے ذکر کے بغیر زندہ نہیں رہتا ہے. اس کے دل کے ایک ایک حصے میں علی ابن ابی طالب کا نام ہو، سیدہ پاک کا نام ہو، امام حسن کا نام ہو، امام حسین کا نام ہو. اور حضور کا مطالبہ کیا ہے؟ توجہ ہے جی آپ کی. سرکار نے فرمایا میں تم سے 3 چیزوں کا طالب ہوں، 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہوں، 3 چیزوں کو مانگتا ہوں. یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا اپنی اولادوں کو میری محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو میری آل کی محبت سکھاؤ. اور تیسرا کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ. کیا میں اور آپ بحیثیت مسلم یہ تینوں چیزیں اپنی اولادوں کو سکھا سکیں؟ اگر تو سکھا سکیں ہیں تو پھر حضور کا دیا ہوا ہوم ورک ہم نے پورا کر لیا. اور اگر نہیں سکھا سکے تو پھر کون سا منہ لے کے حضور کو کہنا ہے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجئے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، اور جس ہستی کا ذکر میں اور آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. حضور نے فرمایا اے علی، حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، اے علی صبح قیامت تک کوئی مومن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا. سبحان اللہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور صبح قیامت تک کوئی منافق علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا. گویا کہ علی پاک کی محبت معیار ایمان ہے، اور ایمان کے ہونے کی تصدیق ہے مولا علی کا نام لینا. کون علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فارسی کے ایک شاعر نے بڑی سونی بات کی. اس نے کہا کسیرا میسر نشدی سعادت بقابہ ولادت و مسجد شہادت، کہ وہ سعادت جو اللہ نے مولا کائنات کو دی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. کہا مسجد میں شہادت ہوتی ہے اور بیت اللہ میں ولادت ہوتی ہے. بیت اللہ میں ولادت ہوتی ہے، مسجد میں شہادت ہوتی ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ علی وہ ہے جو رب کے گھر سے باہر نکلے ہی نہیں. اور اگر عشق کے آنگن میں بات کی جائے تو علی وہ ہے جس کو رب نے اپنے گھر سے نکلنے نہیں دیا. ہم اس علی پاک کا ذکر کرتے ہیں جو فرماتے جب میرا دل چاہے میں رب سے باتیں کروں. ابھی یہ شعبان کا چاند طلوع ہوگا تو بڑے سیون والے لوگ متحرک ہوں گے، ہوتے ہیں نا جی، سیون والے لوگ متحرک ہوں گے، سنگتیں متحرک ہوں گی. آپ مجھے بتائیں کس ذات کا نشہ وہاں پہ نہیں چلتا ہے؟ کیا یہ معیار ہے مولا علی کو ماننے کا؟ مجھے اور آپ کو رب کا قرآن کہتا ہے خبردار، ناپاکی کے، پلیتی کے، نجاست کے قریب نہیں جانا. خبردار، سمجھو رسول اللہ
اللہ کی آل کیا ہے؟ فرمایا اے ناپاکی خبردار رسول اللہ کے گھر کے قریب نہیں جانا. مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ ناپاکی کے قریب نہ جاؤ، پاک رہو، طیب رہو، طاہر رہو. اور ادھر محمد و آل محمد کے گھرانے کے لیے حکم کیا ہے کہ خبردار ناپاکی رسول اللہ کی دہلیز کو کراس نہیں کرنا ہے. سمجھو علی کسے کہتے ہیں.